حدیث نمبر ہے 1612۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان لوگوں کی، ان ناپاک لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے پہ انہیں چھوڑ دیتا۔ دراصل مطعم بن عدی یہ وہی تھے جن کا ہم تعارف پہلے بھی پڑھ چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پہ گئے تھے اور طائف کے سرداروں نے دنیا کا بدترین سلوک میرے نبی سے کیا تھا، واپسی پہ مکہ میں آنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی پناہ اور امان کی طلب تھی، تو اس وقت میں مطعم بن عدی اپنے بیٹوں غلاموں کے ساتھ ہتھیار سجا کے نکلا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی، اور اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تھا کہ کوئی میرے نبی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے پہ ان سب لوگوں کو، اگر وہ سفارش کرتا ان لوگوں کی، میں سب کو رہا کر دیتا، کیونکہ اس کا احسان ہے مجھ پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کیے گئے احسانوں کی قدردانی ہمیشہ فرماتے رہے اور ان کا بدلہ بھی چکاتے رہے۔ یہاں پہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہ تھے، وہ بھی جنگ بدر میں شریک تھے کفار کی طرف سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا تھا اگر تمہارے والد یعنی آج حیات ہوتے اور مجھ سے سفارش کرتے ان کے بارے میں تو میں ان سب کو ان کے کہنے پہ رہا کر دیتا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی منگنی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہوئی تھی، پھر بعد میں کسی وجہ سے وہ نسبت ختم ہوئی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ تو ان کا تفصیلی تعارف ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، وہاں پہ اسی بات کو بھی ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں۔ تو 1613 حدیث نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی النضیر، بنو قریظہ جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ نے بنی النضیر کو جلا وطن کر دیا، بنو قریظہ پر احسان کر کے انہیں رہنے دیا، لیکن جب قریظہ کے مسلمانوں نے پھر سے بدعہدی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چڑھائی کی مسلمانوں پہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مگر کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر تمام یہودی مدینہ میں جو تھے بنو قینقاع کو، جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم سے تھے، اور یہود بنی حارثہ اور باقی یہود مدینہ سب کو جلا وطن کر دیا، یعنی کوئی یہودی بھی پھر اس کے بعد مدینہ میں باقی نہیں رہنے دیا گیا جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی۔ اور خیبر جو ہے وہ یہود کا بہت بڑا قلعہ تھا، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہود میں مدینہ کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کو سب کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو قریظہ نے بد عہدی جب کی تھی تو ان کو مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، عورتوں اور بچوں کو قیدی اور غلام بنا کے مسلمانوں میں ان کے اموال کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ اسی تقسیم پہ آگے چل کے مزید بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ 1614 حدیث نمبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درخت جلا دیے اور بعض کاٹ دیے جو کہ بویرہ میں تھے، تو یہ آیت اتری تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 5، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو درخت آپ نے کاٹ دیے یا انہیں جڑوں پر قائم رہنے دیا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ دراصل یہ تھا کہ بنو نذیر پہ چڑھائی کرتے ہوئے وہ درخت کھجور کے بہت زیادہ جو تھے وہ چڑھائی کے لیے رستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میدان جنگ میں ویسے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جب جنگ میں آپ ہوں تو شریعت ہمیں جو اصول دیتی ہے وہ یہی ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، عورتوں اور بچوں پہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، اور وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور یہاں پہ جو درخت کاٹے گئے تو غیر مسلموں کو اعتراض ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ اکرام پہ، کہ یہ تو درختوں کو کاٹتے ہیں، یہ تو ماحول کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق میں یہ آیت نازل کی کہ جو درخت آپ نے کاٹ دی، یہ جڑوں پہ قائم رہنے دیے، سب اللہ کے حکم سے ہوا، یعنی اللہ نے آپ کو اجازت دی تو کاٹے۔ اور پھر یہ ایک اصول بن گیا، اگر وہ درخت، اگر وہ جانور، اگر وہ عورتیں یا بچے ان مسلمانوں کے جنگ میں رکاوٹ بن رہے ہوں تو انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ 1615 حدیث نمبر ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے سیدنا عثمان کو ابو بکر صدیق کے پاس اپنا
8واں حصہ مال غنیمت میں سے مانگنے کو بھیجا۔ یہ 8واں حصہ کب مانگنے کے لیے بھیجا تھا؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ شریعت میں ہمیں سورہ نساء میں جو آیت وراثت ہیں اس کے تحت یہ اصول ملتا ہے، اگر فوت ہو جانے والے شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو اس کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ بیوی کو شوہر کی وراثت سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کے بھیجا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کریں کہ وہ 8واں حصہ مال غنیمت کے اس حصے میں سے جو کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا اس میں سے ہمیں بھی دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں ان کو منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے؟ اور اس سے مراد ان کی اپنی ذات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تھی، صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ پھر سب ازواج مطہرات میرے کہنے سے اس حصے کو طلب کرنے سے رک گئیں۔ یہاں سے ہمیں بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے ہاں ایک طبقہ فکر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کی بیٹی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی وراثت سے نبی کی حصہ نہیں دے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہی ہیں کہ انہوں نے باقی ازواج مطہرات کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا، اللہ کا تقوی کا احساس دلایا، اور یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد ازواج مطہرات جو تھیں وہ اس حصے کو طلب کرنے سے رک گئی۔ جو ہمارے ہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئیں اور اپنا حصہ مانگا وراثت میں سے نبی کی، تو انہیں نہیں دیا گیا، خالی لٹا دی گئی نبی کی بیٹی ابوبکر صدیق کے دربار سے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی کا یہ قول یاد دلایا تو وہ خوشی سے واپس لوٹ گئی اور دوبارہ کبھی بھی اس حصے کو طلب کرنے کے لیے دربار میں حاضر نہیں ہوئی، جبکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 ماہ تک حیات رہی ہیں۔ اگر وہ حق پہ ہوتی اور انہیں وراثت چاہیے ہوتی، پہلا جواب ہمیں یہیں سے مل جاتا ہے، تو وہ دوبارہ بھی ضرور اس کے لیے آتی، لیکن جیسے ہی انہوں نے کال سنا اپنے نبی کا فرمان تو وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئیں، اور یوں ہی ازواج مطہرات نے بھی اپنا 8واں حصہ جو وراثت میں بنتا ہے ہر بیوی کے لیے اس کے شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد اگر شوہر کی اولاد ہو، وہ لینے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو وہ قول یاد دلایا جس کی وجہ سے تمام ازواج مطہرات پیچھے ہٹ گئی اس طلب کرنے کے حق کے سے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ وراثت نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ نبی کی بیٹی کو خالی بھیج دیا اپنے دربار سے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو بھی خالی ہی رکھا ہوا ہے اپنے دربار سے۔ اس کی وجہ یہی ہے نبی پاک کا فرمان، اور نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس پہ اعتراض ہوا اور نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو اس پہ اعتراض ہوا، تو کوئی اور کون ہوتا ہے اس پہ اعتراض اٹھانے والا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی پاک کا قول جب مل گیا ہے تو پھر کسی اور کی بات کی رائے کی اہمیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا حق بنتا تھا وہ خود نہیں مانگ رہے، تو کسی تیسرے کو کیا اس بات سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ وہ حق مانگنے کے لیے مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اور تیسری بات وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نعوذ باللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، تینوں خلفاء ثلاثہ جو ہیں، ان تینوں خلفاء نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق نہیں دیا نبی کی وراثت سے نعوذ باللہ، اور انہیں تینوں کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے بنے ہیں، ان کی خلافت میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وہ حصہ نہیں نکالا گیا۔
تو یوں خلفائے ثلاثہ نہیں بلکہ خلفائے راشدین چاروں کے چار خلیفہ اس بہتان کی ضد میں آتے ہیں، لہٰذا بہتان لگانے والے کو چاہیے وہ اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اللہ اس کو ہدایت دیں، اگر اس کے مقدر میں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو ہلاک اور برباد کریں، اس پہ کروڑوں لعنتیں ایسے شخص پر جو خلفائے راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر شک کرے، نعوذ باللہ انہیں نبی کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کی ضد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، انہیں بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، صرف 3 خلیفوں تک نہ رکیں، 4تھے خلیفہ کی بھی بات کریں کہ انہوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ حق نہیں دیا۔ کیوں دیتے؟ کیونکہ وہ حق پر تھے، اگر غلط ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ضرور اس کے بارے میں فیصلہ فرما کر جاتے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے غلط، جھوٹے ہیں اور خائن اور بددیانت لوگ ہیں، اور تمام صحابہ اکرام، آل رسول، بیت اطہار اور امہات المومنین